ذکر کرا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل علیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ربک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. مل کے خاندان زہرا پہ صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودلا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ واحاط بکل شیء علما وهو فی مکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال باری المسموکات داعی المدعوات جبار الارضین والسماوات سبوح قدوس رب الملائکة والروح. ثم الصلاة والسلام على المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي سيدنا وساندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أعني بالقاسم محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام بلند الصلوات. دعو پروردگار عالم آپ تمام احباب کا اس مقدس مجلس میں حاضر نبی والے نبی پروردگار عالم اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جتنے قدم چل کے ذکر اہل بیت سننے کے لیے آئے ہو ایک ایک قدم کے صدقے پروردگار عالم تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے. پروردگار عالم سیرت اہل بیت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. زمانے کی سب سے بڑی دعا ہے پروردگار عالم ہمیں متصل بظہور حضرت حجت قرار فرما. علی ٹرسٹ علی مسجد کے حوالے سے جس لوگوں نے بھی جس حساب سے دام دن ہمیں سکھ میں اس میں حصہ لیا ہے پروردگار عالم تمام کے رزق عزت مال وقت میں مزید اضافہ فرما. پروردگار عالم اس تمام کارواں کو حضرت کے ظہور کے ساتھ متصل فرما. پروردگار عالم ہماری بے نور آنکھوں کو یوسف زہرا کا دیدار نصیب فرما. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور حضرت کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کے خاندان زہرا پہ صلوات تلاوت اجازت ہے. تمام تعریفیں اس ذات عالیت کے لیے تعریف کی جانی چاہیے. اس اللہ کی لائق تعریف ہے وہ اللہ کہ جس نے تمام مخلوقات کو چھوڑ کر آپ کو اور مجھے اشرف المخلوقات انسان بنایا ہے. اس کے قبضہ قدرت میں تھا وہ کچھ بھی بنا سکتا تھا. یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے اور پھر اس کی مہربانیاں اس کے کرم کم نہیں ہوئے بڑھتے ہی چلے گئے. اس نے بتوں کے آگے نہیں بلکہ اپنے آپ کے سجدے کی توفیق نصیب فرمائی. کسی اور کے آگے بھی جھک سکتے تھے. یہ اس کا کمال کرم ہے کہ ہمیں سجدے کی توفیق اپنی بابت عطا فرمائی ہے. پھر پروردگار عالم نے اس سے بڑا احسان کیا. خدا کے احسان سنتے جائیے گا کس کس چیز کا شکر ادا کیا جائے. انسان بنایا, مواحد بنایا, توحید پرست بنایا. پھر پروردگار عالم کے کیا کہنے
لائق تعریف ہے وہ اللہ، لائق سجدہ ہے وہ اللہ کہ جس نے ہمیں اس نبی کی امت میں رکھا، جس نبی کی امت میں ہونے کی دعا نبی کرتے چلے گئے۔ جس نبی کی امت میں ہونے کی دعا نبی کرتے چلے گئے، انسان بنایا، موحد بنایا، توحید پرست بنایا، محمد رسول اللہ کی امت میں رکھا۔ اب میری سمجھ نہیں آتی کس گھر میں جا کے اس اللہ کا شکر ادا کروں، کس جگہ پہ جا کے اس اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوں، زندگی کی پہلی سانس شروع ہو میں سر سجدے میں رکھ دوں اور قیامت کی صبح تک سر نہ اٹھاؤں۔ مجھے اس اللہ کی ربوبیت کی قسم ہے، میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اس نے ہمیں جتنے دیے ہیں سارے علی عطا کیے ہیں۔ شکر پروردگار ہے کہ جس نے ہمیں اہل بیت جیسا گھرانہ عطا کیا ہے، اپنے دین کو سنوارنے کے لیے علی جیسا امام عطا کیا ہے، اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، طریقہ بتلانے کے لیے اس نے ہمیں علی جیسی ہستی دی ہے جو کسی اعتبار سے ناقص نہیں ہے۔ علی کو جس اعتبار سے دیکھو کمال ہی کمال نظر آتا ہے، نقص جس کے قریب سے بھی نہ گزرے اسے علی کہا جاتا ہے۔ گفتگو ہماری اس جگہ پہ ہم نے کل چھوڑا تھا وہیں سے آج آغاز کر رہے ہیں آج کی گفتگو کا کہ پروردگار عالم کے دین اور آغوش رسالت ہو یا دین مصطفیٰ ہو، کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پہ علی بن ابی طالب نہ ہو۔ سرکار علی کی آمد آپ سارے احباب جانتے ہیں کہ میرے مرشد حضرت امام علی کعبہ میں تشریف لائے۔ میرا موضوع نہیں ہے کہ اس طرف میں نے کل بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ تمام واقعات کی طرف صرف میں نے اشارہ کرنا ہے، اس چند دنوں میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ تمام موضوعات کو مفصل کھول کر آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ حضرت تشریف لائے ہیں، میں نے کل بھی کہا تھا کہ میں نے بتانا ہے کہ ہم نے پہلی کا چاند ثابت کرنا ہے، اور اگر وہ پہلی کا چاند ثابت ہو گیا تو باقی چاند ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم نے سرکار امیر کائنات کی ذات کو ثابت کر لیا تو کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کردار کے حوالے سے، گفتار کے حوالے سے، رفتار کے حوالے سے اللہ کا جہان پھر کے دیکھ لو، کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں محمد جیسا ہوں۔ علی ہے جو کہہ سکتا ہے کہ میں نبی جیسا ہوں، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی جیسا ہوں۔ علی ہے جو کہہ سکتا ہے کہ میں نبی جیسا ہوں۔ کتنے مقامات پر اللہ کے رسول نے فرمایا جعلی لحم کا لحمی، جعلی جسم کا جسمی، جعلی روح کا روحی، جعلی نفس کا نفسی، جعلی تیرا خون میرا خون ہے، جعلی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، جعلی تیری زبان میری زبان ہے، جعلی تیری جان میری جان ہے۔ پاک پیغمبر کہتے جاتے تھے، آگے سے علی کیا کہتے تھے؟ انا عبد من عبید محمد، اور میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، میں تو عبد مصطفیٰ ہوں، میں عبد مصطفیٰ ہوں۔ نبی کہتے تھے تو خون ہے، علی کہتے تھے میں نوکر ہوں، میں عبد ہوں، میں عبد مصطفیٰ ہوں۔ نبی کہتے تھے علی تو خون ہے، علی تو خون ہے، علی کہتے تھے کہ میں عبد ہوں۔ ہمیں زمانے سے گلا ہی یہی ہے کہ علی خون ہو کے اپنے آپ کو نوکر کہہ رہا ہے، بندے کمی ہو کے برابری محمد کی کرتے ہیں۔ آپ سلامت رہیں۔ میرے لیے شرف کی بات ہے، میرے استاد بزرگوار قبلہ حسن ترمذی صاحب یہاں تشریف فرما ہے، ان کی اجازت لے کے ایک صلوات تلاوت فرما دیجیے۔ توجہ ہے تمام احباب کی؟ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا زمانے میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کل بھی ہم نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے، جیسے ہی آئے ہیں علی کی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے،
جب تک علی کعبے میں تھے نہ علی نے آنکھ کھولی نہ علی نے زبان کھولی. جیسے ہی علی نبی کے ہاتھوں پہ آئے رسالت کو محسوس کر کے رسالت کا لمس علی نے محسوس کیا, فوراً علی نے آنکھیں کھول دی. اب ایک معرفت بھرا جملہ کہنا چاہتا ہوں, زمانہ والے سارے مجھے بتائیں کہ علی نے نبی کو دیکھ کر پہچانا یا پہچان کر دیکھا؟ علی نے آنکھیں نہیں کھولی. کب تک آنکھیں نہیں کھولی؟ معرفت بڑا اہل عرفان جتنے بیٹھے ہو, جو آیا ہے وہ پاک پیغمبر بتاتے تھے کہ میں نبی ہوں. اعلان نبوت کے بعد معجزات کے بعد ایمان لاتے تھے, دلیل نبوت مانتے تھے, اس کے بعد بیان کرتے اور اس کے بعد پاک پیغمبر پہ ایمان لاتے تھے. کیا کہنے عالی تھے, جیسے ہی لمس نبوت محسوس کیا فوراً آنکھیں کھول دی. علی کی آنکھیں کھولنی تھی. پاک پیغمبر نے ایک مرتبہ علی کو دیکھا. پاک پیغمبر نے علی کو دیکھ کے فرمایا یا علی خصصتنی بالنظر خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم. اے علی تو نے اپنی پہلی نظر کے لیے مجھ محمد کا انتخاب کیا ہے, قیامت تک میں اپنے علم کے لیے تیرا انتخاب کرتا ہوں. توجہ ہے, زمانہ ڈھونڈ کے لائے علی جیسا. ابتدا ہو رہی ہے نا علی کی زندگی کا, آغاز ہو رہا ہے. علی کا آغاز ہی رسالت سے ہو رہا ہے. ہم نے بیان کیا تھا کہ ایک ایک لمحہ ہم آپ کو گنوائیں, آغاز ہو رہا ہے, بالکل ابتدا ہے علی کی زندگی کی. اور دیکھیے گا علی آئے ہیں 3 دن کا علی بول پڑا. ہمارے ہاں بھی اکثر ہم ہوتے ہیں, ابھی تو دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے, لوگ کہیں سے بیٹھ کے کہیں پہ رابطے ہو رہے ہوتے ہیں. ساری دنیا ایک گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر چکی ہے. تو یہ نان مسلم جو ہیں یہ اکثر ہم پہ اعتراض کرتے ہیں. ابھی تو الہاد کا بھی بہت بڑا ایک شور ہے, ہماری یونیورسٹیز اور کالجز میں بھی یہ بہت زیادہ ہے. اس پہ ہم سب کو نظر رکھنی چاہیے. اور ہم پہ اعتراض کرتے ہیں نان مسلم. جب ہماری بات ہوتی ہے نا, اکثر خدا نے اس مکتب کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائی ہے, وہ جب عیسائیوں سے گفتگو کبھی ہونا دین اسلام پہ, وہ کہتے ہیں ساری باتیں ٹھیک ہیں, ایک بات ہمیں بتلائیے, آپ کے قرآن میں ہی ہے, آپ کہتے ہیں کہ آپ کا نبی جو محمد ہے وہ سب سے افضل ہے, حالانکہ آپ کا قرآن کہہ رہا ہے ہمارا عیسیٰ جو ہے وہ 3 دن کا بولا تھا, اور آپ کے جو نبی ہیں وہ اپنی اعلان نبوت ہی 40 سال بعد کر رہے ہیں. یہ آپ ہمیں بتائیں, آپ کے پاس عقل نہیں ہے, سوچنے کی گنجائش نہیں ہے. ایک وہ ہے جو 40 سال بعد نبی بن رہا ہے, ایک وہ ہے جو 3 دن کا بول رہا ہے. اور قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے قالا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, کتاب لے کے آیا ہوں, نبی بن کے آیا ہوں. وہ جب حضرت مریم آئے ہیں, انہوں نے کہا ماں کان امک بغیہ, کہ نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی, یہ کہاں سے لے کے آئی ہے؟ آواز توحید آئی, مریم لے کے جا, تو نے نہیں بولنا, تو نے خاموش رہنا ہے, فقط ایک کام تو نے کرنا ہے, فاشارت الی, تو نے بس عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دینا, پھر ہم جانے. توجہ کیجئے گا, ایک جملہ کہنے لگا ہوں, پھر ہم جانے اور ہمارا کام جانے. بس حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کرنا تھا. ادھر اشارہ کیا, قرآن کی آیت ہے, سارے ہنس پڑے,
کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ کس طرح سے بولے گا جو ابھی بچہ ہے، یہ کس طرح سے بولے گا جو ابھی بچہ ہے۔ تو آواز توحید آئی، ہم جب جو کروانا چاہیں کروا سکتے ہیں، یہ ہماری قدرت کاملہ کا طریقہ ہے، ہم جب جو جس سے کروانا چاہیں کروا سکتے ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ بولے قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ عیسائی سوال آج بھی کر رہے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے، عیسیٰ 3 دن کا بول رہا ہے، تمہارا محمد 40 سال بعد نبی بن رہا ہے، 3 دن والا افضل ہے یا 40 سال بعد والا افضل ہے؟ خدا کی قسم مسلمانوں کے بچوں سے سوال کرتے، مسلمانوں کے بچوں کے پاس کوئی جواب نہ ہوتا۔ میں کہا کرتا ہوں تو یہ سوال ہم سے کیا ہے نا، ہمارے شیعوں کا 4 سال کا بچہ لے کے جا، عیسائیوں کو کروڑوں کا مجمع بھی لگا ہو، وہ کروڑوں کے مجمع کہتا ہے سوال تمہارا کر، وہ سوال دہرائے گا، تم کہتے ہو 40 سال بعد نبی بنا، یہ 3 دن کا نبی ہے، یہ افضل ہے یا وہ افضل ہے؟ مسلمان کے بچے خاموش ہو جاتے، ہمارے بچے کبھی خاموش نہ ہوتے، ہمارے بچے فخر سے کہہ سکتے ہیں ہمارا مرشد علی 13 رجب کو اللہ کے گھر میں آیا تھا، 16 کو رسول کے ہاتھوں پہ آ کے علی نے کہا تھا اے اللہ کے رسول بول بول، تورات سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ۔ علی نے بول کے بتا دیا تھا۔ اور عیسیٰ کے بولنے پر فخر کرنے والوں، یہ کام تو محمد کا نوکر بھی کر سکتا ہے۔ عیسیٰ کے بولنے پہ فخر کرنے والوں، یہ کام تو محمد کا نوکر بھی کر سکتا ہے۔ بلا شبہ علی بن ابی طالب آئے ہیں، زندگی ابتدائے علی ہو رہی ہے، رسالت سے آغاز زندگی علی ہو رہا ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا یا علی کچھ سنا، کچھ سنا۔ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا کچھ سنا۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ بتائیں، قرآن سناؤں جو ابھی نازل نہیں ہوا؟ قرآن سناؤ، تورات سناؤ، انجیل سناؤ، زبور سناؤ، صحف انبیاء سناؤ، آپ حکم کیجئے کیا سنا؟ نبی نے کیا فرمایا؟ یا کچھ سنا۔ علی نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ آپ بتائیں، تورات سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ، کیا سناؤ؟ نبی نے کہا یا کچھ سنا، کچھ سنا۔ من تبعیض کا لفظ استعمال ہے، یعنی کچھ سنا۔ فرمایا تورات سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ، مجھے سمجھ نہیں آتا یعنی تیرے کیا کہنے، تیرا علم نبی والا علم تھا تو یعنی نے یہ کہا تھا، یعنی کیا کہنے جس کا کچھ علم یہ ہو اس کا سب کچھ کیا ہوگا؟ جس کا کچھ علم تورات، زبور، انجیل۔ فرمایا یعنی قرآن سنائیے، آیات تلاوت کی، متفقہ روایات موجود ہیں، سورہ مومنون کی پہلی آیات تلاوت فرمائی۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، با تحقیق مومن فلاح پا گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی کس طرح سے مومن فلاح نہ پائیں؟ مومنوں کا امیر جو آ گیا ہے، تیرے ذریعے مومن فلاح پا گئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اٹھایا، اللہ کے رسول اپنے وسیع کو لے کے آ گئے۔ اب یہاں سے آگے جو ساری منظر کشی ہے نا، نہج البلاغہ میں حضرت امیر کائنات نے بتائی ہے کہ ہوتا کیا تھا، کہ اللہ کے رسول نے میری تربیت کی کس طرح سے ہے۔ اللہ کے رسول نے بلا شبہ، امیر کائنات فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے، ختیجہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ اسلام کی اس 4 دیواری کے اندر کوئی اور نہیں تھا۔ انا ثالثہ، میں ان میں سے تیسرا تھا، بی بی ختیجہ، رسول اللہ اور امیر کائنات۔ پھر امیر کائنات فرماتے ہیں کہ پاک پیغمبر پہلے لقمہ خود چباتے تھے، پھر میرے منہ میں دیتے تھے، ثم یلقمونی، پھر وہ جو خود چبایا ہوا لقمہ تھا وہ میرے منہ میں رکھتے تھے۔
اور فرماتے ہیں کہ میں وہ علی بن ابی طالب ہوں، ارا نور الوحی، کوئی زمانے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے وحی کے نور کو دیکھا ہے۔ علی کہہ سکتا ہے کہ ارا نور الوحی، کہ میں نے وحی کے نور کو دیکھا۔ کیوں؟ آگے نہج البلاغہ میں حضرت امیر کائنات اس کی وضاحت کرتے ہیں، فرمایا کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے یا علی انکا تسمع ما اسمع، اے علی تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں۔ انکا تسمع ما اسمع، تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں، تو وہی بولتا ہے جو میں بولتا ہوں۔ پھر فرمایا میں کس طرح سے اللہ کے رسول کے ساتھ میری نسبت کیا ہے، یہی ہمارا موضوع ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ ہمارے امام کی نسبت کیا ہے، کس طرح سے ہم نے امام علی بن ابی طالب اللہ کے رسول سے لیا ہے، جس کی تربیت اللہ کے رسول نے کس انداز سے کی ہے۔ توجہ کیجیے گا، فرماتے ہیں کنت اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ، جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے میں اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے چلتا تھا۔ اور پھر فرمایا زکانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکن زکا، مجھے اللہ کے رسول نے اس طرح سے علم دیا جس طرح پرندہ اپنے بچے کو غذا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے مجھے اس طرح سے علم دیا جس طرح سے پرندہ اپنے بچے کو دیتا ہے۔ میں ایک جگہ پہ مجلس پڑھ رہا تھا، تو مجلس پڑھنے کے دوران ایک اردو کا پروفیسر تھا، اس نے مجھے کہا قبلہ آپ نے جملہ بالکل درست کہا ہے، یہی اس کا ترجمہ ہے، لیکن آپ اگر لفظ تبدیل کریں نا تو معنی بڑا خوبصورت ہو جائے گا۔ میں نے کہا بتلائیے؟ اس نے کہا آپ کہیں کہ جس طرح کبوتری اپنے بچے کو دانہ دیتی ہے، غذا دیتی ہے۔ میں نے کہا باقی بھی پرندے ہیں، باقی بھی جانور ہیں، ان کا آپ نے نام نہیں لیا، پھر فقط کبوتری کا لفظ استعمال کرنے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا باقی بھی پرندے ہیں جو اپنے بچوں کو دانہ دیتا ہے، کبوتری بھی اپنے بچے کو دانہ دیتی ہے، لیکن دونوں میں ایک فرق ہے، اس میں اور باقیوں میں۔ میں نے کہا بتلائیے؟ کیا خوبصورت جملہ کہا، ان کی امانت ہے آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کبوتری جب غذا لیتی ہے، دوسرے پرندے جب غذا لیتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ شامل کر کے بچوں کو دیتے ہیں، یہ کبوتری کی صفت ہے، جس طرح غذا لیتی ہے اس میں کچھ بھی شامل نہیں کرتی، بالکل ویسا ہی اپنے بچے کو دے دیتی۔ میں نے کہا کیا کہنے آپ کے، اب مجھے ترجمہ کرنے میں مزہ آئے گا۔ زکانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکن زکا، اس طرح سے اللہ کے رسول نے علم دیا جس طرح کبوتری اپنے بچے کو، جس طرح اللہ کے رسول نے اللہ سے علم دیا تھا بالکل ویسا ہی علی کو عطا کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کا رسول کنت اتبع اتباع الفصیلہ اثر امہ، اس طرح اس اونٹنی کا بچہ چلتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اللہ کا رسول مجھے سینے سے لگاتا ہے اور رسالت کی خوشبو مجھے سنگھاتے۔ مکمل مفصل خطبہ ہے کہ علی کی پرورش پاک پیغمبر نے کس طرح سے کی، زبان چسا چسا کے وحی سے دھلی ہوئی زبان علی کو چسائی، اور علی نے وہ زبان جو رسول کی چوسی اس طرح سے جس طرح سے پاک پیغمبر نے علم علی کو عطا کیا۔ یہ مرحلہ آگے بڑھا، آ گیا ہے مرحلہ دین مبین کا۔ اجازت ہے شروع کی جائے؟ یہاں سے آغاز نبوت ہو رہا ہے۔ 40 برس گزر چکے ہیں، علی بن ابی طالب کے پاک پیغمبر تربیت کر چکے ہیں۔ 10 سال پاک پیغمبر نے علی کی مکمل تربیت کی۔ تربیت کرنے کے بعد اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ آغاز دین سے لے کے اختتام دین تک اس دین میں علی کا کردار کیا ہے۔
آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ 10 سال کا عرصہ اللہ کے رسول نے مکمل علی کو دیا، علی کو ساتھ رکھا، علی کو ایک ایک ادائے رسالت سکھائی، ادائے ہدایت سکھائی، ہدایت کس طرح سے کرنی ہے، ایک ایک چیز علی کو سکھائی۔ اب آ جاتا ہے مرحلہ دعوت ذو العشیرہ کا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبیوں کو دعوت اسلام دو۔ پاک پیغمبر اپنے محافظ چچا حضرت ابو طالب سے کہتے ہیں چچا پروردگار عالم نے مجھے کہا ہے کہ دعوت توحید دیجیے، تو ہم نے دعوت توحید دینی ہے، تو دعوت توحید دینے کے لیے ہمیں آپ کا گھر چاہیے۔ میں نے آہستہ، ضروری نہیں بندہ زور لگا کے فکرہ کہے تو فکرہ ہوتے، دعوت توحید کے لیے ہمیں آپ کا گھر چاہیے۔ مجھے آپ بتلائیے، آپ سارے فیصل آباد کے مکین میرے سامنے تشریف فرما ہیں، یہاں پہ بھی بہت کچھ ہے، یہاں یہ ممبر نہ سیاسی گفتگو کے لیے ہے نہ میں نے کرنا ہے۔ مجھے آپ بتائیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ ہو، ایک ڈیرا ہو جو پی ٹی آئی والوں کا ہو، وہاں پہ نون لیگ والے جلسہ کر سکتے ہیں؟ اگر نون لیگ والے کسی بندے کا ڈیرا ہو تو وہاں پہ پی ٹی آئی والے جا سکتے ہیں؟ آج کل تو بالکل ہی نہیں جا سکتے۔ جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ نظریات مختلف ہیں، عقیدہ جدا جدا ہے، نظریہ جدا جدا ہے، اس وجہ سے وہاں پہ وہ نہیں جاتے، وہاں پہ وہ نہیں جاتے۔ اس وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آتی، اے ابو طالب تیرے کیا کہنے، مکے میں اللہ کا گھر بھی موجود تھا، اللہ کا اپنا گھر بھی موجود تھا، اللہ کے اپنے گھر کے ہوتے ہوئے اسلام کی دعوت ہو رہی ہے ابو طالب کے گھر میں۔ میں نے اہل سنت جب تفاسیر میں دیکھا نا کہ انہوں نے کیا وجہ لکھی ہے، کوئی نہ کوئی تو وجہ لکھی ہوگی کہ اللہ کے گھر میں نہ ہونے کی وجہ کوئی تو انہوں نے لکھنی تھی۔ جب میں نے ٹٹولا تو ایک مسلمانوں کی تاریخ میں مجھے ایک فکرہ نظر آیا، انہوں نے کہا تھا اس وجہ سے اللہ کے گھر میں دعوت اسلام نہ ہو سکی کیونکہ اللہ کے گھر میں اس وقت بدھ تھے، اللہ کے گھر میں اس وقت بدھ تھے، اللہ کے گھر میں بدھ تھے۔ پھر مسلمان تو اندر سے مان گیا جب اللہ کے گھر میں بدھ تھے، ابو طالب کے گھر میں تو نہیں تھے۔ اللہ کے گھر پہ قبضہ ہوا تھا مشرکین مکہ کا، اللہ کے گھر میں بت تھے، ابو طالب کے گھر بت نہیں تھے۔ اسلام کی پہلی دعوت ہو رہی ہے سرکار حضرت ابو طالب کے گھر میں۔ میں اگر لفظ بدلوں تو حضرت علی کے بابا کے گھر میں دعوت اسلام ہو رہی ہے۔ یعنی ہمیں فخر ہے نا، ہمیں ناز ہے، ہمارے مرشد کا نام علی ہے، ہم نے اپنے پہلے امام علی کو مانا ہے جس کا پورے دین میں حصہ ہے۔ اگر اس مقدس دین سے علی نکال دو تو دین ناقص ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اکمال دین علی کے بغیر نہیں ہو سکتا، علی کی ولایت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ پاک پیغمبر نے پہلے علی کی تربیت کی، دعوت ذو العشیرہ علی کے گھر میں ہوئی۔ 40 تک ملتا ہے کہ کافر جو پاک پیغمبر کے دور نزدیک کے رشتہ دار تھے وہ آ گئے۔ اب ان کو میں اگر اپنے یہاں کے زبان استعمال کروں تو پہلے لنگر دیا گیا اور پھر اوپر سے کھانا دیا گیا، کھانے کا اہتمام کیا گیا، بہت بڑا کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ اور اہتمام کے بعد انہوں نے ایک ایسی بات کی کہ ابو جہل نے ابو لہب کو دیکھا اور آنکھوں میں اشارہ کیا اور یہ چلے گئے۔ محفل وہاں پہ برخاست ہوئی اور یہ چلے گئے۔ دوسرا دن آیا، حضرت ابو طالب نے سرکار مصطفیٰ اللہ کے رسول سے کہا اے اللہ کے رسول پریشان نہیں ہونا، ہمارے ہاں کوئی رزق ختم ہو رہا ہے، کل پھر دے دیں گے۔ اچھا کیا بات ہے، آپ سلامت رہیں۔ اگلے دن پھر آئے، دعوت اسلام دی گئی،
دعوت اسلام کا دینا تھا، دعوت اسلام ابھی نہیں ہوئی، لنگر کھایا اور چلے گئے۔ جملہ میں کہوں یہ کافروں کی پرانی عادت ہے، یہ ذکر کا بائیکاٹ کرتے ہیں، لنگر کا بائیکاٹ نہیں کرتے ہیں۔ پھر کھانا دیا گیا، انہوں نے کوئی شرارت کی اور پھر محفل برخاست ہو۔ تیسرے دن حضرت ابو طالب نے کہا اب پریشان نہیں ہو، کل ان کا انتظام ہم کرتے ہیں۔ پھر ویسا کیا گیا اور یہ بیٹھے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا کہ پھر وہی کام کریں۔ اب کیا کیا؟ حضرت ابو طالب نے ایک ہاتھ ابو جہل کے کندھے پہ رکھا، ایک ابو لہب کے کندھے پہ کہا اس کو سکوت اختیار کرو، خاموش ہو جاؤ۔ اب میں جملہ خطابت کے انداز میں کہوں کہ ید اللہ کے باپ نے ایک ہاتھ ابو جہل کے کندھے پہ رکھا، ایک ابو لہب کے کندھے پہ رکھا، اور ان کی آنکھوں کے اشارے کو عین اللہ کے باپ نے دیکھ لیا۔ عین اللہ کے باپ نے، جو خدا کی آنکھ ہے، جس کا وجود خدا کی آنکھ ہے، جس کے ہاتھ نہیں، جو مکمل ید اللہ ہے، خدا کی عزت کی قسم یہ دیکھنا تھا، جو جہاں تھا وہاں پہ رک گیا، جو جہاں تھا وہاں پہ رک گیا۔ ایک مرتبہ اب حضرت عمران نے سرکار مصطفیٰ کی طرف دیکھ کے کہا قم یا سیدی و یا مولایا، اٹھو میرا سردار، اٹھو میرا مولا، قل ما شئت، کہے جو ان سے کہنا چاہتا ہے، اٹھ قم یا سیدی، قم یا مولایا۔ آوازیں توحید آئی، اے ابو طالب تیرے پہلے ہی بڑے احسان تھے، تو نے کون سا توحید تیرے احسان اتارے گی؟ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ تو نے میرا نبی پالا ہے، میرے نبی نے تیرے علی کو پالا ہے، اب تو نے 40 کافروں میں میرے نبی کو کہا ہے مولا، قم یا سیدی و یا مولا، 40 کافروں میں میرے نبی کو مولا کہا ہے۔ میں خدا وعدہ کرتا ہوں 1.25 لاکھ اصحاب کے مجمع میں تیرے بیٹے کو مولا نہ بناؤں، مجھے خدا نہ کہنا۔ میں اعلان ہو گیا، مولا علی دو جگ دا سلطان ہو گیا، ملک علی پریشان ہو گیا، جس بوڑھے نے نعرہ خوبصورتی سے لگایا وہ جوان ہو گیا، قم یا سیدی و یا مولا، اٹھو میرا سردار، اٹھ میرا مولا، قل ما شئت، کہہ جو ان سے کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت اٹھے، حضرت نے اٹھ کے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے رسول بن کے آیا۔ ایکم یوازرونی، کون ہے یہ جو بار رسالت اٹھائے گا؟ فرمایا ایکم یوازرونی، کون ہے جو آج میری مدد کے لیے ہاں کرے گا؟ فرمایا آج مدد کرنے والے کے لیے میں ایک اعلان کرنے جا رہا ہوں، آج جس نے میری نصرت کا وعدہ کیا وہ میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا، میرا وزیر ہوگا۔ ساری خاموشی پوری قریش پہ چھائی ہوئی تھی، مکمل خاموشی قریش والوں پہ چھائی ہوئی تھی، کوئی نہیں بول رہا تھا۔ کون بولے؟ اٹھا وہ جو پر پردہ آغوش رسالت تھا، رسول کی آغوش کا پروردہ تھا، وہ اٹھا۔ کون اٹھا؟ سرکار حضرت امیر کائنات اٹھے، فرمایا انا ناصرک یا رسول اللہ، اے اللہ کا رسول، زمانہ مدد کرے نہ کرے علی تیری مدد کرے گا، کوئی مدد کرے یا نہ کرے۔ ایک مرتبہ علی اٹھے، اللہ کے رسول نے بٹھا دیا، پھر اٹھے، یا رسول اللہ ہم مدد کریں گے۔ تیسری مرتبہ کا انا ناصرک یا رسول اللہ، میں مدد کروں گا۔ 3 مرتبہ بٹھا کے
ان سے کہا کوئی کرنا چاہتا ہے مدد، کوئی خلیفہ بننا چاہتا ہے، آج موقع ہے، کوئی میرا وصی بننا چاہتا ہے، آج موقع ہے 3 مرتبہ۔ اچھا یہ پوری تاریخ اسلام، یہ عہد رسالت پورا دیکھ لے، کوئی جنگ اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ کا کوئی باب بھی دیکھ لیں، جب کسی بھی جنگ کی بات بھی ہوئی ہے نا، کون لڑے گا؟ علی اٹھتا تھا، نبی بٹھا دیتے تھے، علی اٹھتے تھے نا، یا رسول اللہ عمر ابن عبدود کی بات آ جائے، کسی کی بات بھی آ جائے، علی اٹھتے تھے، نبی بٹھا دیتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر بٹھا دیتے تھے، اس وجہ سے کہ ذرا ان کے بھی بہادری کے جوہر تو دیکھے جائیں، یہ کہ ان کے بہادری کے بھی جوہر دیکھے جائیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ کل کو یہ نہ کہہ دیں یا رسول اللہ ہم بھی لڑنا چاہتے تھے، کیا کریں، علی اٹھ جایا کرتے تھے۔ ان کو دیکھ کے بھی اللہ کے رسول نے کہا تمہارے پاس ابھی بھی موقع ہے خلیفہ بننے کا، کوئی ہے جو بنے؟ اٹھا تو علی ابن ابی طالب اٹھا، انا ناصرک یا رسول اللہ، اے اللہ کے مفتی جعفر حسین نے سیرت امیر المومنین نے ایک فقرہ لکھا، انہوں نے کہا فقط یہاں تک نہیں کہا انا ناصرک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں تیری مدد کروں گا، ایک فقرہ آگے بھی لکھا یا رسول اللہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں آپ کی مدد کروں گا، فقط مدد نہیں کروں گا، میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دوں گا، میں آپ کے دشمنوں اور علی ابن ابی طالب نے وہ وعدہ کمال کر کے نبھایا، اتنے کمال انداز سے نبھایا کہ آج تک بھی کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پہ علی ابن ابی طالب نے مدد نہ کی ہو۔ شکر ادا کرنا چاہیے، مقام شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا، یہ شکر کا مقام ہے نا۔ کل بھی عرض کی تھی، پروردگار عالم قرآن میں کہہ رہا ہے ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ہم بڑھا دیں گے۔ علی ابن ابی طالب کی امامت کا شکر کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے، گفتگو یہاں پہ روک کے 2 جملے پیغام کے کہنا چاہتا ہوں۔ شکر امامت علی، انشاءاللہ کل یہیں سے آگے گفتگو بڑھے گی اور مسلسل اسی موضوع کو لے کے ہم چلیں گے کہ عہد رسالت میں میرے علی کا کیا کردار ہے۔ توجہ ہے تمام احباب کی۔ شکر نعمت ولایت کیا ہے، یہ کس طرح سے مزید بڑھتی ہے، مزید انسان موالی کس طرح سے ہو جاتا ہے۔ آج آپ کل بڑا سننے کو ملے گا جی کوئی بندہ بڑا موالی ہے، کوئی چھوٹا موالی بھی ہوتا ہے، جی فلاں بڑا موالی ہے، کوئی چھوٹا موالی بھی ہوتا ہے۔ میں جملہ کو بڑا اور چھوٹا موالی کون ہوتا ہے؟ جس کا امام کے ساتھ جتنا رابطہ اور اطاعت امام میں جو جتنا زیادہ ہے، اطاعت امام میں امام کی اور امام علی ابن ابی طالب اور امیر کائنات کی اطاعت میں جو جتنا زیادہ ہے وہ اتنا بڑا موالی ہے، نام کے موالی نہیں ہے۔ ہم اکثر ابھی بھی نعرے آپ نے لگائے، کیا خوبصورت نعرہ لگایا ہے، نعرہ حیدری یا علی، ہم ہر وقت یا علی ہماری ورد زبان ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہماری عادت ہے ہم سرکار علی کے علاوہ کسی کا نام نہیں لیتے، کوئی ان کے دشمنوں کی بات آ جائے تو فوراً تبرہ کر دیتے ہیں، ایسے ہی ہے، یہ ہے زبان کی حد تک۔ آپ کو آج بتاؤں، آخری میرا جملہ ہے کہ آنکھوں کا علی علی کرنا کیسا ہوتا ہے، زبان کا علی علی کرنا کیسا ہوتا ہے، کانوں کا علی علی کرنا کیسا ہوتا ہے۔ زبان کا تو آپ کو پتہ ہے علی 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 کہتے رہتے ہیں، لیکن ایک علی علی کہنے کا ایک نیا انداز آپ کو بتا رہا ہوں۔ آنکھوں کا علی علی کرنا یہ ہے کہ آپ کی نگاہ وہاں پہ رک جائے جہاں سے علی نے منع کیا ہے، جیسے ہی رکے گی تو آنکھ سے آواز آئے گی علی علی۔ کانوں کا توجہ کیجئے، کانوں کا علی علی کرنا کیا ہے، ایک ایک اعضاء کا علی علی کرنا ہے۔ کانوں کا علی علی کرنا کیا ہے؟ کانوں کا علی علی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز آپ کے کانوں کے ساتھ نہ ٹکرائے جس سے علی ناراض ہو جاتے ہیں۔
اگر آپ نے آپ کے کانوں پہ کسی ایسی چیز کی آواز پہنچی، غیبت، گانے، کچھ بھی ایسا ویسا پہنچا، فوراً آپ نے اپنے آپ کو روک لیا، تو یہ یاد رکھیے گا کان سے کیا آواز آ رہی تھی؟ نعرہ حیدری۔ یہ ہے کانوں کا علی علی کرنا۔ ہاتھوں کا علی علی کرنا کیا ہے؟ ہاتھوں کا علی، ایک ایک اعضاء سے علی علی کی آواز ہے لیکن مختلف ہے۔ ہاتھ اس طرف نہ بڑھیں جس سے امیر کائنات نے روکا ہے، پھر اس ہاتھ سے آواز آ رہی ہو، آپ کو سنائی نہیں دے رہی، لیکن یہ جو ہاتھ ہے نا، آپ کو پتہ ہے امیر کائنات کو ید اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ امیر کائنات کو عین اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ کی آنکھ، اللہ آنکھ رکھتا ہے، اللہ ہاتھ رکھتا ہے۔ ہم تو خدا کو منزہ مانتے ہیں الجسم، کہ خدا کی ذات جسم سے منزہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ علی اللہ کی آنکھ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ علی نے اتنی اطاعت پروردگار عالم کی ہے، اتنی اطاعت کی ہے، کسی طرف بھی نگاہ نہیں کی، اب علی کی آنکھ علی کی نہیں خدا کی آنکھ بن چکی ہے۔ اطاعت الہی میں وجود الہی، پورا وجود علی بن ابی طالب عین اللہ ہے جو خدا کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے۔ اور پھر ہماری آنکھ جو ہے، ہماری آنکھ بھی ہو سکتی ہے، یہ آنکھ ہماری آنکھ نہیں رہیں گی اگر ہم اس آنکھ کو مکمل علی کی اطاعت میں لگا دیں، پھر یہ ہماری آنکھ نہیں رہے گی، یہ آنکھ علی کی آنکھ ہو جائے گی۔ آپ ایک مرتبہ اس مقام پر پہنچے تو صحیح۔ یہ جو علماء عرفان ہیں، جو بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں جن کو نائب امام کہا جاتا ہے، جو ہستیاں ہیں جنہوں نے آج تک کچھ ایسے علماء خداوند عالم نے ہمیں عطا کیے ہیں جنہوں نے مستحب تک کو قضا نہیں کیا، مکروہ تک کو انجام نہیں دیا، وہ علی کی ایسی نوکری کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ جب نوکر ایسا ہے اللہ جانے امام کیسا ہوگا، جب نوکر ایسا ہے تو امام کیسا ہوگا۔ پروردگار عالم سے دعا مانگنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ جتنی بڑی نعمت عظمیٰ پروردگار عالم نے ہمیں علی کی صورت میں عطا کی ہے اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک صلوات تلاوت فرما دیجیے۔ اس دین کی حفاظت کیجیے، اس دین پہ خرچہ ہوا ہے علی کی بیٹیوں کی جانوں کا۔ رونے کے دن ہیں، پرسے کے دن ہیں، آپ سارے جتنے آئے ہیں پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ گھروں میں بیٹھ کے بھی پرسہ دے سکتے تھے لیکن یہاں آئے ہیں مظلوم کربلا کا پرسہ دینے کے لیے۔ عزاداروں، آپ کے اس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں، کوئی حالات زمانہ ایسے بنے کہ آپ کے والدین، آپ کے آباء و اجداد یہاں پہ رہ رہے ہوں اور اللہ نہ کرے کوئی مجبوری ایسی بن جائے کہ آپ کو وہ علاقہ چھوڑنا پڑ جائے، ایک مرتبہ دل کانپ جاتا ہے کہ کس طرح سے اتنی زندگی کا عرصہ یہاں گزارا ہے، کس طرح سے اس شہر کو چھوڑ کر جاؤں۔ یہ آپ کی اور میری بات ہے۔ ہم جس شہر میں رہتے ہوں، جس محلے میں رہتے ہوں، جس گاؤں میں رہتے ہوں، کچھ عرصہ وہاں گزاریں تو جانے کا دل نہیں کرتا، اور حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ کون سی جگہ چھوڑ رہا ہے حسین؟ مدینہ۔ مدینہ کوئی عام جگہ نہیں تھی حسین کے لیے، مدینہ اتنا اہم تھا حسین کے لیے، جہاں حسین کے سارے فضائل بھی تھے، جہاں حسین کے مسائل بھی تھے۔ فضائل کیا تھے؟ یہی مدینے کی گلیاں تھیں، حسین باہر نکلتے تھے، حسین کو یاد آتا تھا نانا مجھے اپنے کندھوں پہ سوار کرتا تھا،
اور میں دوش رسالت کا سوال ہوں. اللہ کا رسول مجھے سوال کر کے کہا، کبھی کہیں لے کے جاتا تھا، کبھی کہیں لے کے جاتا تھا. ایک بندے نے کہہ دیا تھا، اے حسن و حسین، عظمت حسین کی کیا ہے؟ اے حسن و حسین، آپ کی سواری کتنی اچھی ہے. اللہ کے رسول نے کہا، تجھے سوار نظر نہیں آتے؟ دیکھ تو صحیح کہ سوار کتنے خوبصورت ہیں، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، بے سواروں کی طرف تو نگاہ کرنا. عظمت حسین سمجھیے گا. اللہ کا رسول زمانے والوں کو بتا رہا تھا میرے نواسوں کی قدر و قیمت کیا ہے. میں اچھا ہوں، میرے سوار دے کتنے خوبصورت ہیں. عزادارو، جب بھی دل کرتا تھا حسین پشت نبی پہ سوار ہو جاتے تھے. اللہ کا رسول پشت سے حسین کو ہٹاتا نہیں تھا. آوازیں تو عید آتی تھی، جب تک میرا حسین نہ اترے. نبی سجدے کو لمبا کر، پاک پیغمبر سجدے کو طول دیتے رہتے تھے. یہی مدینہ تھا، یہ حسین کے فضائل ہیں. عزادارو، یہی مدینہ تھا جہاں حسین کی ماں کو مارا گیا. دکھوں سے بھری ہوئی داستان بھی ساری مدینے کی ہے، جہاں پہ فضائل کے انبار ہیں مدینے کے. عزادارو، حسین کی ماں کو مارا گیا. عزادارو، یہی مدینہ تھا. حسین نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، بھیا حسن کا جنازہ ایک مرتبہ گیا ہے، پھر واپس پلٹ آیا ہے. ایسے نہیں آیا، جنازے میں تیر لگے ہوئے تھے. اللہ آپ کا میرا رونے اور رلانے والوں میں شمار فرمائے. اللہ ریاکاری سے محفوظ فرمائے. مخلصین امام حسین نے قرار فرمائے. عزادارو، بڑا مشکل تھا. حسین کو ایک ایک لمحہ یاد آیا. عزادارو، والی مدینہ عبید اللہ نے بلایا، بلا کے کہا کہ مجھے شام والے نے خط لکھا ہے. آدھی رات کا وقت تھا جب حسین ابن علی کو بلایا گیا. میں ایک جملہ کہتا ہوں، نفسیاتی فکرہ ہے، اگر آپ سمجھ جاؤ تو رونے کے لیے کافی ہے. عزادارو، ہمارے علاقے میں بھی، یہاں بھی کچہری ہے، عدالت موجود ہے. کوئی ہے جس کی رات کے وقت پیشی لگتی ہو؟ عزادارو، جتنا بڑا بخیری ہو، دن کو پیشی لگتی ہے. اللہ جانے مسلمانوں نے اہل بیت کو کیا سمجھ لیا تھا. جس کا دل کرتا تھا جب بھی حسین ابن علی کی پیشی لگا لیتا تھا، اہل بیت کو بلا لیتا تھا. پیشیوں کے بھی وقت ہوتے ہیں نا، پیش ہونے کے بھی. حسین ابن علی کو بلایا گیا. مظلوم کربلا نے کہا، جا اس کو کہے صبح کے وقت بات کریں گے جو بھی بات ہے. عزادارو، وقت بدلا. پھر قاصد آیا، کہا والی مدینہ بلا رہا ہے. قاصد بھیجا. مظلوم کربلا نے بنو ہاشم کے جوان اکٹھے کیے. بھرا مدینہ تھا اس وقت. اس وقت زہرا کا چمن ابھی تک اجڑا نہیں تھا. کہیں غازی نظر آ رہا تھا، کہیں اکبر نظر آ رہا تھا، کہیں قاسم موجود تھے. بنو ہاشم کے 18 جوان موجود تھے. عزادارو، مظلوم کربلا گئے ہیں، ساتھ بنو ہاشم مظلوم کربلا کے قدموں پہ قدم رکھ کے گئے ہیں. مظلوم کربلا نے دربار کے باہر روک دیا. فرمایا، میں جا رہا ہوں کیونکہ اس نے مجھے بلایا ہے. اگر ہماری آواز بلند ہو تو تم آ جانا. عزاداروں، میں کہتا ہوں ہر کسی نے یہ بات سنی ہوگی، لیکن جیسے عباس نے سنی ہوگی. عباس تو انتظار میں تھا. عزاداروں، مظلوم کربلا گئے ہیں. والی مدینہ نے کہا، حسین بیعت کرو. اگر بیعت نہیں کرتے تو یہ مدینہ چھوڑ کے چلے جاؤ. مظلوم کربلا جانے لگے. یا مروان نے کہا، اے عبداللہ، ابھی بیعت لے لے. اگر حسین ابھی چلے گئے پھر تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے. یا بیعت لے لے یا حسین کا سر تن سے جدا کر دے.
یہ کہنا تھا مظلوم کربلا نے کہا یبن الزرقاء انت تقتلنی ام ہوا، اے نیلی آنکھ والی کے بیٹے تو قتل کرے گا یا یہ مجھے قتل کرے گا؟ بنو ہاشم کے جوان آنے لگے، مظلوم کربلا نے روک دیا، مظلوم کربلا باہر نکلے، تمہید مکمل ہو گئی، مسائل شروع ہو گیا یہاں سے۔ مظلوم کربلا آئے ہیں، مظلوم کربلا کی بہن انتظار میں تھی، میں نے آنکھوں سے پڑھا ہے زینب ٹہل رہی تھی، کبھی کہیں جاتے یا اللہ میرے بھائی کو کہہ دو اللہ جانے آج کی رات کو کیا ہوا ہے کہ دربار والے نے بلا دیا ہے، کبھی کہیں جاتی ہے کبھی کہیں جاتی ہے، اللہ میرے حسین کی خیر ہو، حسین کی خیر ہو۔ عزادارو سنو گے، جیسے ہی واپس پہنچے ہیں سب سے پہلے زینب نے کہا بھیا خیریت ہے، رو کے مظلوم کربلا نے کہا بہن خیریت نہیں ہے، سامان اکٹھا کرو ہمیں مدینہ چھوڑنا ہے، سامان اکٹھا کرو ہمیں مدینہ چھوڑنا ہے، مدینہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہا۔ عزادارو بیٹھ گئی، زبان حال کی باتیں بعض علماء نے لکھی ہیں کہ زبان حال کیا ہوتا ہے کہ یقیناً یہ بات کہی گئی ہوگی۔ عزادارو بیٹھ گئے ہیں، ایک طرف زینب کبریٰ بیٹھ گئی، ایک طرف مظلوم کربلا بیٹھ گئے، کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا لمبے سفروں کا ارادہ ہے۔ کہا مولا کہاں جا رہے ہیں؟ زینب جہاد دو ہیں، ایک جہاد اصغر ہے، ایک جہاد اکبر ہے، ایک چھوٹا جہاد ہے، ایک بڑا جہاد ہے۔ سارے بنو ہاشم بیٹھے ہوئے تھے، مظلوم کربلا بتا رہے تھے چھوٹا جہاد کسے کہتے ہیں اور بڑا جہاد کسے کہتے ہیں۔ مظلوم کربلا سے پوچھا گیا مولا بتائیں جہاد اصغر کیا ہے، جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا جہاد اصغر یہ ہے کہ عباس کے بازو کٹیں گے، جہاد اصغر یہ ہے قاسم کے ٹکڑے ہوں گے، جہاد اصغر یہ ہے 6 مہینے والے بچے کو 300 کا تیر لگے گا۔ فرمایا جہاد اصغر چھوٹا جہاد یہ ہے میں تینوں میں سے زخمی ہو جاؤں گا، اتنے زیادہ زخم ہو گئے پہچانا نہیں جاؤں گا۔ اچھا مولا یہ جہاد اصغر ہے، مولا پھر بتلائیے جہاد اکبر کیا ہے؟ عزادارو کانپ گئی مدینے کی نگری جب مظلوم کربلا نے کہا سجاد تو سن یہ بات میں تجھے بتاتا ہوں، جہاد اکبر یہ ہے ماؤں کا کھلا ہوا سر ہوگا۔ ماؤں کا کھلا ہوا سر ہوگا، کبھی کسی بازار کبھی کسی چوک کبھی کسی دربار میں پیشی ہوگی۔ عزادارو بہن اور بھائی نے جہاد تقسیم کیا، ارادہ کیا مظلوم کربلا نے نکلنے کا۔ روایات میں اختلاف ہے کہ مظلوم کربلا 1 رات یا 2 رات اس کے بعد رکے۔ عزادارو آدھی رات کے وقت حسین گئے ہیں، سب سے پہلے گئے ہیں نانا کے روزے پہ، اپنے آپ کو گرا دیا۔ تاریخ بتاتے ہیں حسین پہ غشی طاری ہو گئی۔ پہلا جملہ کا نانا تیرا مدینے میں لوگ میں رہنے نہیں دے رہے، نانا ذرا باہر آ، نانا ہمارے حالات دیکھ، مسلمان ہماری کتنی توہین کرتے ہیں۔ تاریخ کے لفظ پڑھوں جو مظلوم کربلا نے کہا نانا قد زیعونی قد خذلونی۔ اگر میں اس کا ترجمہ کروں، اس کا ترجمہ کہ حسین نانے کی قبر کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے کہہ رہے تھے نانا ان لوگوں نے میری بڑی توہین کی ہے، قد خذلونی قد زیعونی، یہ مجھے ضائع کر رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے غشی کی حالت میں، عالم غشی میں پاک پیغمبر نے حسین ابن علی کے خواب میں آئے، حسین کو سینے سے لگایا، فرمایا حسین دکھ نہ کر،
یہاں پہ فرمایا ایک جملہ حسین نے اتنا درد بھرا کہا نا کہ نانا مجھے اپنے پاس بلا لے، نانا دنیا میں میرا دل نہیں لگتا، نانا مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اللہ کے رسول نے ایک جملہ کہا ان اللہ قد شاء ان یراک قتیلا، اے حسین پروردگار عالم تجھے مرتبہ شہادت عطا کرنا چاہتا ہے، ان اللہ قد شاء ان یراہن سبایا، فقط تجھے شہادت مطلوب نہیں ہے اللہ کو، اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ رتبہ اور مرتبہ اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک تیری بہنیں قید نہ ہو۔ ان اللہ قد شاء یراہن سبایا، خداوند عالم وہ مرتبہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ عزاداروں، نانے کو ودا کیا، اب وہ مشکل مرحلہ آیا جس کو لکھتے ہوئے تاریخ کے بھی قلم کانپ گئے۔ عزاداروں، نانے کی قبر سے اٹھا ہے حسین، آیا ہے زخمی ماں کی قبر پہ۔ عزاداروں، تاریخ بتاتی ہے نانے کی قبر پہ حسین آرام سے پہنچ گیا تھا۔ اللہ جانے ماں سے کتنا پیار تھا، کبھی گرتا تھا پھر اٹھتا تھا، پھر گر جاتا تھا، پھر مظلوم کربلا اٹھتے تھے، اٹھتے گرتے مظلوم کربلا ماں کے مزار پہ گئے، ماں کے مزار پہ جا کے کہتے اماں زہرا تیرا حسین جا رہا ہے، حسینوں کا الوداع، اماں تیرا حسین تجھے ودا کرنے آیا ہے۔ جس طرح تاریخ نے یہ منظر کشی کی، جس طرح چھوٹے بچے ماں کے گلے لگ جاتے ہیں، مظلوم کربلا نے ایک مرتبہ اماں کی قبر کو سینے کے ساتھ لگایا، کہا اماں جواب دینا تیرا بیٹا جا رہا ہے، اماں تیرا حسین جا رہا ہے۔ سارے منہ سے پوچھو کوئی آواز آئی یا نہ آئی؟ ہاں، تاریخ بتاتی ہے تین اتنی سخت آوازیں قبر زہرا سے آئی، تاریخ لرز گئی۔ پہلی جواب آیا وعلیک السلام یا غریب الام، او الوداع، او میرا مسافر بیٹا، او میرا جنگلوں میں تن تنہا مارے جانے والا حسین۔ دوسری آواز آئی وعلیک السلام یا عطشان الام، اے ماں کا پیاسے مارے جانے والا بیٹا۔ عزاداروں، میں آپ کو بتاؤں، تیسری آواز آئی وعلیک السلام یا مظلوم الام، اے ماں کے مظلوم بیٹے۔ چوتھی آواز آئی وعلیک السلام یا سحقان الام، اگر آپ کی طبیعتوں پہ ناگوار نہ گزرے، اگر برداشت کر سکو، قبلہ بیٹھے ہیں، میں سحق کا ترجمہ کر دوں۔ سحقان الام کا ترجمہ کیا ہے؟ حسین کو اماں زہرا کی قبر سے الوداع کی آوازیں آ رہی تھی، او میرا پیاسا بیٹا، او میرا مظلوم بیٹا، او میرا غریب بیٹا، او میرا تنہا بیٹا۔ وعلیک السلام یا سحقان الام، اے میرا وہ بیٹا جو گھوڑے کے ٹانگوں کے نیچے۔ اے حسین، آوازیں بلند کیجئے گا، اللہ ان آوازوں پہ رحم فرمائے۔ یا سحقان الام، میں بتلاؤں یہ مظلوم ایک ایک فکر مراز پوشیدہ ہے۔ یا عطشان الام، اے ماں کے پیاسے بیٹے۔ اللہ جانے ہر معصوم نے کسی اور چیز کا ذکر کیا ہے یا نہیں کیا، ایک چیز کا ذکر ہر معصوم نے کیا ہے، وہ ہے حسین کی پیاس کا ذکر۔ ہر معصوم نے، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہر معصوم نے حسین کی مظلومیت کا ذکر
سب سے جو زیادہ کیا ہے وہ پیاس کا ذکر کیا ہے. اسی وجہ سے جب امام سجاد معجزانہ طور پر آئے ہیں نا اور امام مظلوم کربلا کی قبر بنایا ہے اور قطبے پہ لکھا کیا ہے؟ یہ نہیں لکھا یہ میرے مظلوم جد کی ہے، یہ غریب بابا کی قبر ہے. اللہ جانے حسین کی پیاس سجاد کو کتنا کھائے جا رہی تھی. ایک جملہ لکھا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ ابشانہ، یہ اس میرے بابا کی قبر ہے اور جس کو پانی بھی نصیب نہ ہوا. الذی قتلوہ ابشانہ. عزادارو آخری فقرہ اور دعا کیجئے گا. عزادارو یہ فقرے آپ نے سن لیے، ماں کی قبر سے الوداع کیا. عزادارو اب آئے ہیں بھیا حسن کی قبر پہ. روکے گا بھیا اٹھ نہ چلے، تیرا حسین جا رہا ہے. بھائی تو بھائیوں کی کمر پہ زور ہوتے ہیں. بھیا تیرا بھیا جا رہا ہے، مدد کرنے کے لیے آئیے. عزادارو رو کے مظلوم کربلا کو امام حسن کا الوداع حسین، اور سفر خیر کے ہوں، اللہ تجھے خیریت سے لے جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون.